اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرات محترم، آج رجب کے مہینے کی 14 تاریخ ہے اور یہ پورا رجب کا مہینہ ہی کثرت سے علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے عرس ہیں۔ 14 رجب کو مبلغ قوم و ملت، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا محمد عیبد شاہ عرف سیف الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال پوری نے پردہ فرمایا 1995 کو، 8 دسمبر 1995۔ یہ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، 9 رجب کو سرکار کلاگا کا چھوچے والوں کا ہے عرس ہے، اور 13 رجب کو حضرت مولا علی کی یوم پیدائش، 14 رجب کو مولانا عیبد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 29 رجب کو مفتی عبدالرب صاحب ڈینگر پوری، 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں بہت زیادہ بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عیبد شاہ عرف سیف الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال پوری 1910 میں ایک کسان گھرانے میں لال پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ولایت حسین تھا۔ کاشتکاری، اچھی خاصی زمین تھی، کاشتکاری کر کے اور اچھا کاروبار تھا۔ 1910 میں انگریزی حکومت کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے والد اور دادا کا، کیونکہ ان کے والد بھی اکیلے تھے اپنے باپ کے اور یہ بھی ابھی اکیلے ہی تھے، تو پیار تھا پوتے پر باپ دادا کا دونوں کا، اور خواہش تھی کہ اسے عالم دین بنائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں عالم دین ہونا بڑی حیثیت تھی، بڑا مرتبہ تھا۔ آج جو ہے، آج اس تعلیم کو پش پشت ڈال دیا مسلمانوں نے، اور جو ہے اور دنیاوی تعلیم کو بڑا اعجاز سمجھنے لگے کہ اب دنیاوی تعلیم اگر کسی نے حاصل کر لی تو بڑا اعجاز ہے۔ مگر وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں علم دین اگر کسی نے سیکھ لیا تو اس نے بڑا مرتبہ پا لیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، والذین اوتوا العلم درجات، وہ جو علم والے ہیں نا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، علم والوں کے درجے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، ان کا درجہ اوپر ہے، اور جو غیر پڑھے لکھے ہیں ان کا درجہ کمتر ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی اس میں علم علیم، ذی علم مانے علم سیکھنے والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوق مانے نیچے اوپر رکھے درجے، فوق مانے اوپر، نیچے اوپر، ان میں بھی اوپر نیچے درجے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ابتدا ہی سے باپ اور دادا دونوں کی خواہش تھی، تو چھوٹے پن سے ہی پہلے گاؤں میں جو امام صاحب تھے ان سے قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو اور آپ کے والد کو شوق تھا۔ اسی اسنا میں ابھی 8 یا 10 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اور چھوٹے سے بچے کا ہی گھر سے دل اچاٹ گیا۔ ماں کی ممتا ایسا ہوتی ہے کہ اس کا پیار، اس کی ممتا جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے، کہ بیٹا ماں کے چھاؤں سے نکلنا بڑا مشکل سمجھتا ہے،
مگر جب ماں کی ممتا سر سے اٹھ گئی تو پھر آپ کا دل گھر سے اچٹ گیا. نکلے اور اجمل علوم پہنچے. مولانا اجمل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمل علوم قائم کیا تھا. حضور حامد رضا خان حجت الاسلام جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ان کے یہ شاگرد تھے مولانا جی. ان سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میں جامعہ نعیمیہ میں مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یہاں تعلیم حاصل کی. اسی دوران حضور مفتی حبیب الرحمان مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان اڑیسہ والے وہ آئے یہاں جامعہ نعیمیہ میں ملاقات ہوئی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے. مولانا ایوب شاہ صاحب کو اپنے ساتھ الہ آباد لے گئے. وہ الہ آباد میں مدرسہ عثمانیہ اس میں تعلیم دیتے تھے تو اس جگہ جا کر کے انہوں نے داخلہ. جب وہاں ٹھہر گئے پھر وہ جب یہاں آئے تو مولانا عبدالرب صاحب ڈینگر پوری یہ بھی ان کے ہم جماعت تھے جامعہ نعیمیہ میں. ان سے بات کی اور انہیں بھی اپنے ساتھ اسی جگہ الہ آباد مولانا حبیب الرحمان صاحب کی شاگردی میں ہی پڑھے. اور بھی کئی عالم دین تھے بڑے بڑے اچھے علماء سے انہوں نے اس جگہ بڑا مدرسہ تھا تعلیم حاصل کی. تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر تھی. 10 سال ہو گئے تھے پڑھتے پڑھتے. 18 یا 19 سال کی عمر میں جوانی کا جوش ہوتا ہے. ویسے بھی موٹی ہڈی کے تھے آپ نے دیکھا تھا پہلے سے ہی اچھے موٹے. تو مدرسے کے سامنے ہی ایک موتی رام نام کا ایک بدماش تھا. وہ سدا کسی کو مار دیا کسی کو ڈانٹ دیا کسی کو کچھ کر دیا. اس کے سامنے کوئی بھی محلے میں مسلمان یا غیر مسلم بولتا نہیں تھا. مدرسے کے سامنے مسجد مدرسے کے سامنے ہی اس کا مکان تھا. اور کبھی بھی وہ مولانا کو آ کر علماء کرام کو آ کر کے اساتذہ کرام کو آ کر کے دھمکاتا گالی دیتا. ایک مرتبہ کی بات پہلے کبھی ہوئی تو وہ تو چھوٹے تھے پی لی. مگر اب جو جوانی کا جوش تھا جیسے ہی وہ آیا اور 2-4 ساتھ اس کے گنڈے تھے وہ آ کر کے انہوں نے اساتذہ کرام کو جو پڑھائے تھے انہیں گالی دینا شروع کر دی. تمام جتنے بھی طلبہ تھے سب کے سب سہم گئے. نہ کسی استاد نے کوئی جواب دیا اور نہ کسی طلبہ نے کوئی جواب دیا. مگر یہ دیکھیے رگے حمیت جب جوش میں آئی ہے ترکوں والی تو وہ کھانا پکانے کی جو لکڑیاں پڑی تھی پھنٹی ان میں سے ایک پھنٹی اٹھائی اور ایک پھنٹی اٹھا کے اسے جب مارنے کا لگا لگایا ہے تو جان سے مار دیا. مارتے مارتے کوئی نہ رکا. سب کی سب کائی کھل گئی. اکیلو نہیں مفتی حبیب الرحمان صاحب اس وقت اس جگہ موجود تھے. انہوں نے سینے سے لگایا اور سیف الحق کا خطاب دیا کہ یہ حق کی تلوار ہے. جب کسی کی کوئی طاقت نہ تھی تو اکیلے نہیں جنگ جیتے. اتنا مارا کہ چند دن اسپتال میں رہ کے مر گیا وہ. مگر وہ مفتی حبیب الرحمان صاحب کی اس زمانے میں وہ رئیس اڑیسہ تھے زمیندار تھے. ان کی اس حکومت میں بڑی بات تھی تو وہ کیس ووس کچھ نہیں لگا اور یوں ہی رفع دفع ہوئے کیونکہ وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ بدماش تھا. سیف الحق کا لقب مل گیا. اب تو پھر تمام اساتذہ کرام کی بھی شفقت ہو گئی کہ بھئی یہ مرد مجاہد ہے اس کے اندر علم ہونا چاہیے. تو آپ نے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے جامع ازہر مصر یونیورسٹی جامع ازہر اس میں داخلہ کرایا. اس میں تعلیم حاصل کی اور پھر مدینہ طیبہ میں مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اور دیگر علماء کرام جو کہ حرمین شریفین کے اساتذہ تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی. وہاں سے فاضل کی ڈگری پا کر کے اور دارالافتاء کی سند پا کر کے مفتی بن کر کے وہاں سے لوٹے. آپ کے اندر ابتدا ہی سے برائی کے خلاف لڑنے کی ہمت تھی. جہاں کہیں کوئی برائی دیکھی یعنی کچھ برداشت نہیں کیا